السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ واذا شرب فلیشرب بیمینہ فإن الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بشمالہ، اخرجہ مسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا خالق، مالک اور پالنہار ہے اور علی کل شیء قدیر ہے۔ اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ معزز سامعین و سامعات و عزیز طالبات، ڈپلومہ کورس کے اس حدیث کلاس میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم بلوغ المرام کا جو آخری باب ہے کتاب الجامع، اس میں سے ہم حدیثیں پڑھ رہے تھے۔ اسی میں کی ایک حدیث میں نے جو آپ کے سامنے پیش کی، اس کا ترجمہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم میں سے کوئی کھانے لگے تو چاہیے کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھائے، اور جب پینے لگے تو چاہیے کہ اپنے داہنے ہاتھ سے پیے، کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور اپنے بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو دیکھیے عزیز طالبات، اس حدیث میں کھانے اور پینے کا یہ اہم ترین ادب بیان کیا گیا ہے کہ آدمی دائیں ہاتھ سے ہی کھائے اور پیے، یہ سنت ہے۔ اور اس کی علت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ ایسا کیوں ہم کو بائیں ہاتھ کی بجائے دائیں ہاتھ سے، یعنی لیفٹ ہینڈ کی بجائے رائٹ ہینڈ سے کھانا پینا چاہیے۔ ابن ماجہ کی روایت میں ممانعت کی صراحت بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بائیں ہاتھ سے یعنی لیفٹ ہینڈ سے مت کھاؤ، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ صحیح جامع صغیر 7194 حدیث، یہ حدیث صحیح ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ عبداللہ ابن محمد اپنے گھر کی یا اپنے قبیلے کی خاتون سے روایت کرتے ہیں، فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں داخل ہوئے اور میں بائیں ہاتھ سے کھا رہی تھی، یعنی لیفٹ ہینڈ سے کھا رہی تھی، اور میں ایک ایسی عورت تھی جو دائیں سے زیادہ یعنی سیدھے ہاتھ سے زیادہ بائیں ہاتھ سے کام کرتی تھی۔ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور میرے ہاتھ میں جو لقمہ تھا وہ گر گیا۔ بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے داہنا ہاتھ یعنی سیدھا ہاتھ بنایا ہے۔ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا بایاں ہاتھ دایاں بن گیا، یعنی پہلے میں سیدھے ہاتھ سے کم اور بائیں ہاتھ سے زیادہ کام کرتی تھی، اب معاملہ برعکس ہو گیا، یعنی الٹا ہو گیا، اب میں سیدھے ہاتھ سے زیادہ کام کرنے لگی۔ اس کے بعد میں نے بائیں ہاتھ سے کبھی کھایا نہیں،
امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے اور شیخ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کی اور آپ نے بائیں ہاتھ سے کھانے والے کے ہاتھ پر مارا، یہاں تک کہ لقمہ بھی گر گیا، کہا مت کھاؤ اس ہاتھ سے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس بات کا خیال کرے کہ خود بھی نہ کھائے اور گھر والوں کو بھی، خاص طور سے بچے ہیں ان کو تاکید کریں کہ وہ بائیں ہاتھ سے نہ کھائیں۔ عمر ابن ابی سلمہ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھا، لڑکا تھا کم عمر، اور میرا ہاتھ کھاتے وقت پوری پلیٹ میں گھومتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اے لڑکے، اللہ کا نام لو، بسم اللہ کہو اور اپنے دائیں ہاتھ سے یعنی سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اور اپنے سامنے سے یعنی اپنے قریب سے کھاؤ۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے ہمیشہ میرا کھانے کا انداز اسی طریقے سے تھا، بسم اللہ بولتا تھا، سیدھے ہاتھ سے کھاتا تھا، اپنے قریب سے کھاتا تھا۔ امام بخاری نے حدیث نمبر 3673 پر اور امام مسلم نے 2020 پر اس کو روایت کیا ہے۔ سلمہ ابن اکوع فرماتے ہیں ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک تھا، کھانا کھا رہا تھا، بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا یعنی لیفٹ ہینڈ سے کھا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سے نہیں ہو سکتا؟ ہاں تم سے نہیں ہو سکتا۔ صحابی کہتے ہیں اس آدمی نے جو اس طرح سے کہا کہ سوائے گھمنڈ کے اور کوئی چیز اس کے لیے رکاوٹ نہیں تھی۔ سیدھے ہاتھ سے کھانے میں فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے اس کا دایاں ہاتھ کبھی منہ تک نہیں اٹھا، یعنی اس نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا ایسا، ہاں تم نہیں کر سکتے، آپ نے ڈانٹ کے کہا یا کہا کہ تو ایسا نہ کر پائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قبول کر لیا اور اس کا ہاتھ شل ہو گیا اور اس کے بعد سے اس ہاتھ سے نہیں کھا سکا۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ کبھی انسان ایسا ہوتا ہے کہ گھمنڈ کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کے مخالف عمل کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی سزا اس کے لیے دنیا میں بھی ہوتی ہے، نہ صرف یہ کہ آخرت میں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی سے نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے، موت سے پہلے بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا عقاب اور عذاب اور سزا مل سکتی ہے، لہٰذا سیدھے ہاتھ سے کھانا کیا مشکل کام ہے۔ گھمنڈ کی وجہ سے اس شخص نے ایسا کیا تو تکبر کی بھی برائی اس میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، اگر مان لیتا تو اس نقصان سے بچ جاتا۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، لہٰذا اس کی علت یہ ہے کہ ایک انسان کو شیطان کی مشابہت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جتنے بھی فاسقین ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، بے دین ہیں، ان میں سے کسی کی بھی مشابہت اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ معلوم ہوا کہ مشابہت کی وجہ سے انسان کا شمار انہی میں سے ہوتا ہے، تو ایک انسان شیطان کی مشابہت اختیار کرے گا تو وہ اپنے حال اور اپنے معال دونوں کے اعتبار سے اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی۔ لہٰذا
ایسے فاسقین، ایسے بے دین لوگوں کی مشابہت سے بچنا چاہیے۔ امام ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور صحیح جامع الصغیر میں 6149 پر یہ حدیث موجود ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّ الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، سورہ بقرہ آیت نمبر 168۔ اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو جب شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے تو وہ ہمیں سوائے شر کے یعنی برائی کے اور کسی طرف نہیں لے جائے گا۔ انہی امور شر یعنی انہی برائی کے امور میں سے ایک یہ ہے کہ شیطان کا لوگوں کو بائیں ہاتھ سے کھانے پینے کی ترغیب دینا، کیونکہ وہ خود بھی اپنے بائیں ہاتھ سے ہی کھاتا اور پیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ داہنا ہاتھ اور داہنا پہلو عزت و تکریم والا ہے، اسی لیے ہمیں داہنے ہاتھ سے ہی کھانے اور پینے کا حکم ہے۔ معلوم ہوا کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے، لہٰذا دائیں ہاتھ سے کھانا پینا واجب ہوگا، اور واجب کی بابت شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ عاجزی کے وقت ساقط ہو جاتا ہے، یعنی مثال کے طور پر اگر اس کا سیدھا ہاتھ کام نہ کرتا ہو، لہٰذا اگر کوئی کسی مرض کی وجہ سے اپنا داہنا ہاتھ منہ تک نہیں لے جا سکتا تو اس کے لیے ضرورت کی وجہ سے بائیں ہاتھ سے کھانا جائز ہوگا۔ بائیں ہاتھ سے کھانا اور پینا حرام ہے، اور تحریم ضرورت کے وقت ہی مرتفع ہوتی ہے۔ پس جو لوگ کھاتے ہوئے پینے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرتے ہیں وہ سراسر غلط اور حرام کرتے ہیں، کیونکہ یہاں بائیں ہاتھ کے استعمال کی کوئی مجبوری نہیں، اور گلاس وغیرہ کے آلودہ ہو جانے کا عذر بھی کوئی عذر نہیں ہے، کیونکہ گلاس کو بعد میں دھویا بھی جا سکتا ہے۔ تب پھر صرف اتنی بات کو عذر بنا کر بائیں ہاتھ سے پینا بالکل جائز نہ ہوگا۔ کفار سے مشابہت اختیار کرنا منع ہے، کیونکہ ہمیں شیطان کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے جو سب کافروں کا سردار اور بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بے حد خیر خواہ تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی ہر خیر والے کام کی طرف رہنمائی فرمائی، جبکہ برائی والے ہر کام سے امت کو روکا۔ انہی باتوں میں سے ایک بائیں ہاتھ سے کھانا اور پینا بھی ہے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت بلیغ سختی کے ساتھ امت کو منع فرمایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سامنے رکھ کر ہم سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔